اوشن گیٹ کی ٹائٹن سب میرین نے اپنا سفر کینیڈا کے سینٹ جان پورٹ سے شروع کیا۔ جس لوکیشن پہ اس کو اوشن کے اندر ڈائیو کرنا تھا یہ سینٹ جان سے 700 کلومیٹر دور نارتھ اٹلانٹک اوشن میں واقع ہے، اور اسی پوائنٹ پر ٹھنڈے پانی کے نیچے اوشن کی گہرائی میں ٹائٹینک کا شپ ریک بھی موجود ہے۔ سیچرڈے 17 جون 2023 کو یہ سفر شروع کیا گیا، اور پلان کے مطابق اگلے دن سنڈے کو صبح 8 بجے ٹائٹن کو پانی میں اتارا جانا تھا۔ ڈائیو سے پہلے ٹائٹن میں ایک مسئلہ نوٹس کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی جان داؤ پر لگا کر اس کو اوشن میں اتار دیا گیا۔ وہ مسئلہ کیا تھا اور آخر پتہ ہونے کے باوجود بھی یہ خطرہ کیوں مول لیا گیا؟ ناظرین، اس سفر میں ٹوٹل 5 لوگ موجود تھے، جس میں ایکشن ایویشن کے فاؤنڈر ہارمش ہارڈن بھی موجود تھے۔ انہوں نے جیف بیزوس کے ساتھ اسپیس میں بھی ٹریول کیا تھا۔ دوسرے نمبر پر اسٹاپٹن رش جو اوشن گیٹ کے CEO بھی تھے۔ تیسرے نمبر پر 77 سالہ پال ہینری تھے، جنہوں نے پہلے بھی ٹائٹینک کو وزٹ کیا تھا۔ یہ شپ ریک کے ایکسپرٹ تھے اور ان کو ٹائٹینک کے بکھرے ہوئے پارٹس کی کافی جانکاری تھی۔ اور آخر میں پاکستانی بزنس ٹائکون شہزادہ داؤد اپنے بیٹے سلیمان کے ساتھ اسی سب میرین کا حصہ تھے۔ 17 جون کو ڈائیو کرنے سے پہلے ہامش ہارڈن نے انٹرنیٹ پہ اپنا آخری پوسٹ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ شدید سرد موسم کی وجہ سے ان کی ڈائیو ڈیلے ہو گئی ہے۔ کل صبح کو جب تھوڑے وقت کے لیے موسم بہتر ہوگا تو ہم ڈائیو کر جائیں گے۔ یہ 5 لوگ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے مشہور زمانہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے جا رہے تھے۔ 1912 میں ڈوبنے کے بعد اگلے کئی سالوں تک اس کو تلاش کرنے کی کوششیں جاری رہیں۔ پھر 1985 میں جا کر آخرکار اوشن فلور پہ RMS ٹائٹینک کا ملبہ مل ہی گیا۔ ٹائٹینک اپنے پیچھے اتنے سوالات چھوڑ گئی تھی کہ اب ان کے جوابات تلاش کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ کینیڈین فلم میکر جیمز کیمیرون نے 1995 میں ٹائٹینک ملبے کے درجنوں دورے کیے، اور پھر 1997 میں ٹائٹینک مووی ریلیز کی گئی۔ اس مووی نے اتنی دھوم مچائی کہ اب ٹائٹینک کے ملبے کو خود جا کر دیکھنا کروڑوں لوگوں کا خواب بن گیا۔ یعنی یہ کام اب صرف ریسرچ کے مقصد تک محدود نہیں رہا، بلکہ شپ ریک سائٹ پر ٹورسٹ بھی جانا شروع ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اوشن کی گہرائی تک جانا اسپیس سے بھی زیادہ مشکل ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے پانی کا پریشر۔ ٹائٹینک ریگ سمندر کی سطح سے 4000 میٹر یعنی 4 کلومیٹر نیچے ہے۔ اس گہرائی کا امیجن کرنا ہو تو برج خلیفہ کو دیکھیں اور سمجھ لیں کہ ٹائٹینک کا ملبہ سمندر میں قریب 5 ٹائمز برج خلیفہ کی ہائٹ جتنا نیچے ہے۔ اس گہرائی میں پانی کا پریشر 5800 PSI ہوتا ہے۔ یہ اتنا ہی پریشر ہوگا کہ انسان کے صرف ایک انگلی کے ناخن پر ایک پورا ہاتھی کھڑا کر دیا جائے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک سب میرین پر کتنا زیادہ پریشر پڑتا ہوگا۔ سنڈے 17 جون 2023 کو دوپہر 12 بجے سب میرین کا سفر شروع ہوا۔ نارملی ٹائٹینک تک پہنچنے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن 1 گھنٹے 45 منٹ کے بعد ہی مدر شپ جو کہ اوپر ویٹ کر رہی تھی، ان کا سب میرین سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ اگر 2 گھنٹے ٹائٹینک تک پہنچنے کے لیے لگتے تھے تو صرف 15 منٹ پہلے ہی رابطہ ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ سب میرین ٹائٹینک کے کافی قریب پہنچ چکی ہوگی۔ اتنے گہرائی میں وائرلیس سگنل کا ٹوٹنا ایک نارمل بات ہوتی ہے، لہذا پہلے اس بات کو سیریس نہیں لیا گیا۔ یہ پورا ٹرپ ٹوٹل 7 گھنٹوں کا تھا۔ 12 بجے سے لے کر شام کو 7 بجے ان کو واپس لوٹنا تھا، لیکن جب شام 7 بجے تک بھی ٹائٹن سے کوئی رابطہ نہ ہوا اور نہ ہی وہ واپس لوٹی، تو اب اوپر کھڑی مدر شپ میں موجود کروز کے پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے۔ کینیڈین ریسرچ ویسل پولر پرنس نے ٹائٹن کی تلاش شروع کر دی۔ 9:40 پر انہوں نے US کوسٹ گارڈ سے مدد طلب کی۔ اگلے دن منڈے کو US اور کینیڈین شپس اور پلینز نے پورے ایریا میں ایک پراپر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ انہوں نے صرف سمندر کی سطح پر ہی نہیں بلکہ سونار اسکیننگ کی مدد سے پانی کے اندر بھی اپنی تلاش جاری رکھی۔ اس ایریا میں موجود کمرشل ویسلز کو بھی آرڈر دے دیا گیا کہ وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ اگلے 2 دنوں تک یہ تلاش جاری رہی، لیکن ٹائٹن کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا۔ اب ٹائٹن کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے کا ڈر بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ سب میرین میں جتنا آکسیجن تھا وہ صرف 96 گھنٹے یا پھر 4 دنوں تک کا تھا، اور اس وقت تک 4 میں سے 3 دن گزر چکے تھے۔ لیکن US، کینیڈا اور فرانس کی سرچ ٹیم نے ہمت نہیں ہاری۔
थर्सडे 22 जून को दोपहर 12 बजे आरओबीएस को टाइटन के मलबे के पास भेजा गया। वहां पहुंचकर जो देखा गया वो दिल दहला देने वाला मंजर था। 3:48 PM पर आरओबीएस जो कि टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंच चुकी थी, इसने टाइटन की दिल का एक हिस्सा टाइटैनिक से सिर्फ 1600 फीट दूर पड़ा हुआ देखा। जो देखने गई थी टाइटैनिक के मलबे को, अब इसका मलबा ही पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गया। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी और समंदर की गहराइयों में ही फट गई। इसने पूरी दुनिया में जैसे हलचल मचा दी। ओशन गेट की सेफ्टी पर कई सवालात खड़े किए जाने लगे। ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश, जो खुद इस वाक़े में अपनी जान गंवा बैठे हैं, इन्होंने 2021 में कहा था कि वो जानते हैं कि इन्होंने टाइटन को बनाते वक्त कुछ रूल्स तोड़े हैं, क्योंकि इन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाए हैं। लेकिन वो इस इंडस्ट्री में कुछ नई इन्वेंशंस करना चाहते थे। तभी इसे पहली बार लॉन्च से पहले 5000 से 10,000 PSI के प्रेशर पर टेस्ट भी किया गया, जिसमें वो पास हो गई। पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओशन के अंदर हजारों किस्म की ताकतें सबमरीन पर पड़ती हैं, जिसमें न सिर्फ प्रेशर बल्कि पानी का बहाव भी होता है, जो कि लहरों की वजह से पैदा होता है। इसके अलावा अंधेरे की वजह से ये भी हो सकता है कि कोई भारी पत्थर या फिर समुद्री मखलूक सबमरीन से टकराई हो। कुछ भी हो, टाइटन की तबाही की एक वजह तो इसका कार्बन फाइबर का हल था, लेकिन दूसरी वजह इसके पहले से मौजूद क्रैक्स भी थे। टाइटन सबमरीन 2019 में कार्ल स्टैनली नामी एक बिजनेसमैन को भी लेके गई थी और इस वक्त भी इसको ओशन गेट के CEO ही ऑपरेट कर रहे थे। कार्ल ने बताया कि इस सफर के दौरान जब वो नीचे जा रहे थे तो इनको टाइटन की बॉडी में से क्रैकिंग की आवाज सुनाई दी। इस वक्त इन्होंने इस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इनको ओशन गेट के CEO, जिन्होंने खुद ये सबमरीन डिजाइन की थी, इन पर पूरा भरोसा था। अगर ये बात सच है तो इसमें कोई शक नहीं कि टाइटन की बॉडी में क्रैक्स पड़ना पहले से ही शुरू हो गए थे। 2018 में ओशन गेट के एक एग्जीक्यूटिव्स ने टाइटन की कार्बन फाइबर बॉडी के खिलाफ आवाज भी उठाई थी। उनका कहना था कि ये मसला सबमरीन के फटने से सिर्फ चंद मिलीसेकंड्स पहले पता पड़ेगा, और हकीकत में भी ऐसा ही हुआ। जिस गहराई में टाइटन फटी है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसको फटने में सिर्फ 0.3 सेकंड्स लगे होंगे।